اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح میں بھی انہوں نے کہا مسائل نہیں کہا، تو ان مسائل میں سے تیسرا مسئلہ جو ہے دو بہنوں کا جھگڑا ہو گیا ایک دولہے صاحب پر، یا یوں کہیں دو بہنوں کا جھگڑا نہیں ہوا، دولہے کو مریم پسند تھی تو دولہے نے کہا مریم میری بیوی ہے، پھر ادھر خدیجہ نے کہا نہیں یہ تو میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں کے پاس کوئی بینہ ہے، بینہ نہیں، ایک صورت، پھر یہ کہ اس نے وہ دوسری کے ساتھ دخول کیا ہے یا دخول نہیں کیا ہے۔ تو اب جب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری مریم بیوی ہے، دوسری کے انکار کرتا ہے تو اصل بھی عدم زوجیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرے کہ میرے ساتھ دخول ہوا، یہ بھی کہتے ہیں میں نے دخول کیا ہے، تو ظاہراً یہ اس کی بیوی تھی اس لیے دخول کیا، اصل کا اور ظاہر کا ٹکرا ہو گیا، تو ہم نے کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ اصل کو مقدم، یعنی عدم زوجیت، وہ بیوی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر دخول کیسے ہوا؟ کہتے ہیں دخول ضروری تھوڑی ہے کہ انسان بیوی کے عنوان سے کرے، کبھی وطی بے شبہ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس میں یہ تھا کہ اگر دونوں کے پاس بینہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر قسم بھی اٹھائیں گے، مثلا مرد کے پاس بینہ ہے کہ مریم اس کی بیوی ہے، خدیجہ کے پاس بینہ ہے کہ یہ شخص اس کا شوہر ہے، تو قسم کیوں اٹھائیں؟ بینہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ جو مرد قسم اٹھائے گا، یہ قسم اس پر نہیں اٹھائے گا کہ مریم بیوی ہے، بینہ تو کہتی ہے کہ مریم اس کی بیوی ہے، اور یہ قسم اٹھائے گا خدیجہ کے نفی پر کہ خدیجہ میری بیوی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خدیجہ جو بینہ پیش کرے گی وہ کرے گی کہ میں نے شادی کی ہے، اور قسم اٹھائے گی کس کا؟ کہ مریم اس کی بیوی نہیں ہے۔ بس بینہ اور قسم ایک چیز کا نہیں ہے، بینہ ہے نکاح کا، ٹھیک ہے، اور قسم ہے دوسرے کے نکاح کے نفی کا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اب جب مرد قسم اٹھائے گا وہ تو 100% یقینی صورت میں کہے گا واللہ خدیجہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن خدیجہ جو قسم اٹھائے گی وہ کیسے قسم اٹھائے گی؟ قسم کے دو طریقے، یہاں کہیں گی واللہ میرے علم میں نہیں کہ مریم اس کی بیوی ہے، ٹھیک، یہ قسم اٹھائے گی، یا کہے گی واللہ مریم اس کی بیوی نہیں۔ کہتے ہیں دوسرے کے فعل کے بارے میں آپ نفی العلم کا قسم کھا سکتے ہیں، یقینی قسم نہیں کھا سکتے۔ میں مثلا کہتا ہوں ذوالفقار عبد القادر نے یہ موبائل توڑی، تو یہ نہیں کہہ سکتے واللہ نہیں توڑی، یہ کہیں کہ واللہ میرے علم کے مطابق نہیں توڑی، کیونکہ دوسرے کے فعل کا ان کو کیا پتہ۔ تو یہ اپنے علم کے جو ہے کہ اگر نفی پر قسم کھائیں گے تو نتیجے میں جب یہ خدیجہ قسم کھائے گی کہ مریم اس کی بیوی نہیں ہے، تو اس قسم میں کہے گی کہ میرے علم کے مطابق اس کی بیوی نہیں ہے، لیکن مرد جب قسم کھائے گا کہ خدیجہ میری بیوی نہیں، وہ یقینی پکا قسم کھائے گا، کیونکہ اس کے اپنے فعل کے بارے میں وہ قسم کھا رہا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ پھر اس مسئلے کی تقریباً کوئی 12 یہ صورتیں بناتے ہیں، اس اختلاف والے مسئلے کی 12 صورتوں میں 7 صورتوں میں خدیجہ کی بات مانی جائے گی، 5 صورتوں میں مرد کی بات مانی جائے گی۔ 12 صورتیں کیسے بنے گی وہ عبارت میں ہم پڑھیں گے تو بہتر رہے گا۔ بہرحال دونوں کے پاس بینہ ہے، دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، اگر دونوں کے پاس بینہ ہے تو پھر بینہ کی تاریخ متفق ہے یا تاریخ مختلف ہے، اس طریقے سے یہ شکیں بنی۔ پھر اس میں یہ کہ اس نے خدیجہ کے ساتھ دخول کیا تھا یا دخول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ 6 صورتیں بنی، پھر 6 کو دخول عدم دخول والے 2 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 12 صورتیں بنیں گی، وہ انشاءاللہ عبارت میں ہم واضح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک لفظی بات کرتے ہیں آگا، انہوں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا فَالْأَقْرَبُ تَوَجُّهُ الْيَمِينَ عَلَى الْآخِرِ، کہتے ہیں آخر کا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، وَلَا يَخْفَى مخفی نہ رہے، منافرت و لفظ الآخر، یہ لفظ آخر جو ہے کہ آگا منافرت رکھتا ہے، منافرت کا یعنی اس کا استعمال یہاں پر نامناسب ہے، لذالک کا مطلب کیا ہے
کہ بھائی شوہر قسم بھی اٹھائے گا اور اس پر بینہ بھی ہوگی۔ وفی بعض نسخ الآخذ، اور بعض نسخوں میں آخر کی جگہ پر آخذ ہے۔ آخذ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جو جناب جو ہے کیا ہے حق لینا چاہتا ہے بینہ کے ذریعے۔ بذال المعجمہ، کہتے ہیں آخذ میں دال نہیں پڑھیں بلکہ زال پڑھیں جو نقطے والی ہے۔ والمراد بالآخذ، بہی کی ضمیر بیٹا آخذ کی طرف جائے گی۔ عبارت نہیں میری شہباز؟ ماشاءاللہ آغا جان، یہ تو عجیب ہے، کل مطالعہ مباحثہ نہیں کیا تھا کیا؟ والمراد بہی، آخذ سے مراد کیا ہے؟ آخذ الحق، وہ شخص جو حق لینا چاہتا ہے۔ کون سا حق؟ المدعا بہی، جس کی دعویٰ کی گئی، وہ کیا تھا کہ مریم میری بیوی ہے، یہ اس کو لینا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ من حکم لہ ببینتہ، آخذ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے نفع میں حکم کیا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری بینوں کو ہم مانتے ہیں لہذا تمہاری بات صحیح ہے۔ وَهُوَ قریب من الآخر فی الغرابۃ، کہتے ہیں آخذ بھی جو آگا غریب ہونے کے لحاظ سے، جو معنی بیان میں آپ نے پڑھے اس لحاظ سے یہ بھی جو ہے کیا ہے آخر کے قریب ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بہتر ہے یہاں پر استعمال کرنا، آخذ الحق، کسی حد تک بینہ حق اور یہ وہ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بینہ موجود ہے تو آگا قسم کیوں اٹھائیں گے؟ وَإِنَّمَا حُكِمَ بِالْيَمِينِ، بے تحقیق حکم لگایا گیا ہے کس کا؟ یمین کا، مع البینۃ، جبکہ بینہ بھی موجود ہے، تو قسم کیوں؟ فرماتے للجواز، جواز بمعنی امکان، ممکن ہے کہ کیا ہو، اگر ممکن ہے کہ بینہ سچی ہو، الشاہدۃ لہا، جو گواہی دے رہی تھی کس کے لیے؟ اگر محترم اس عورت کے لیے جو کہہ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ بھائی یہ کیسے؟ کہتے ممکن ہے انہوں نے دیکھا ہو کہ یہ نکاح ہوا ہے، پہلے کون سا ہوا بعد میں کون سا ہوا یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ مع تقدم عقدہ، جبکہ اس مرد کا پہلے بھی عقد ہو چکا تھا، علی من، اس عورت کے ساتھ یعنی مریم کے ساتھ، ادعاہا، جس کی اس نے دعویٰ کی ہے۔ والبینہ لم تطلع علیہ، اور بینہ کو پہلے والے نکاح کا علم ہی نہیں تھا۔ فلا بد من تحلیفہا، تو پھر ضروری ہے کہ یہ عورت قسم اٹھائے، کیونکہ بینہ تو ہے کہ میں اس کا بیوی ہوں، یہ قسم اٹھائے کس پر؟ کہ میری بہن اس کی بیوی نہیں ہے۔ لینتفی الاحتمال، تاکہ جو مریم کے بیوی ہونے کا احتمال ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ عبد القادر ختم ہو جائے۔ ولیس حلفہا علی اثبات عقدہا، اب یہ اشکال کو دور کرتے ہیں کہ بھائی بینہ بھی اس نے پیش کی کہ میرا نکاح ہے، پھر قسم اپنے نکاح کا نہیں اٹھائے گی بلکہ دوسرے کے نفی کا قسم اٹھائے گی۔ تاکید للبینہ، کہ وہ قسم تاکید ہو جائے بینہ کا، ایسا نہیں ہے۔ لأن ذالک، اس لیے کہ بینہ کی اگر تاکید بھی ہو، ذالک کی اشارہ کہاں جائے گا؟ تاکید بینہ، لا يدفع الاحتمال، وہ مریم کے بیوی ہونے والے احتمال کو ختم نہیں کرے گا۔ وانما حلفہا، بے تحقیق کہ یہ جو خدیجہ قسم اٹھائے گی، علی نفی عقد اختہا، یہ قسم اٹھائے گی کہ میری بہن کا اس سے نکاح نہیں ہوا، بینہ لائے گی کہ میرا نکاح ہوا ہے، قسم اٹھائے گی کہ بہن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ وَهَلْ تَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ، کیا یہ یقینی صورت میں قسم کھائے گی، پکی بات ہے کہ میری بہن اس کی بیوی نہیں ہے؟ او علی نفی العلم بالعقد، بہی کے ضمیر بیٹا عقد کی طرف، یا یہ قسم اٹھائے گی کہ مجھے میری بہن مریم کے نکاح کا پتہ نہیں ہے۔ مقتضى تعلیل الاول، کہتے ہیں تعلیل کی تقاضا، تعلیل کون سی؟ کہ ہم اس احتمال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ آگا وہ یقینی والا جو ہے کیا ہے قسم اٹھائے، پکا قسم اٹھائے۔ لأنہ، بدون ہی، لأنہ کو شان کر لیں تو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس ہے، اور میرے پاس تو آگا وجدانی نے نیچے حاشیہ بھی لگا ہے، لأنہ ضمیر شان، لأنہ شان یہ ہے بدون ہی، اگر یہ قسم پکا نہیں کھائے گی تو پھر وہ جو مریم کے شادی کا احتمال ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا۔ وَيُشْكَل، کہتے ہیں پکے قسم والی بات مشکل ہے، بے جواز وقوع، جواز بے معنی امکان، ممکن ہے مریم کا نکاح ہوا ہو، عدم اطلاع ھذا البہن، یعنی اس خدیجہ کو پتہ ہی نہ ہو، فلا یمکنھا، پس اس خدیجہ کے لیے ممکن نہیں ہے، القطع، کہ وہ یقین کرے بعدم نکاح المریم، کہ مریم کا نکاح نہیں ہوا، وبأن الیمین ہونا، اور دوسری بات یہ کہ پکا قسم نہیں کھائے گی، کیوں؟
اس لیے کہ قسم یہاں پر ترجع الی نفی فعل الغیر، یہ عورت اپنے کام کا تو قسم نہیں کھاتی بلکہ مریم کے نکاح کا قسم کھاتی ہے، فیکفی فیہ، بس فعل غیر کے نفی کے لیے کافی ہے حلفہا کہ یہ جو دوسری بہن ہے یہ قسم اٹھائے علی نفی علمہا کہ مجھے ان کی شادی کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا نفی کرے علمہا کہ خدیجہ کو علم نہیں ہے بے وقوع عقد اختہا سابقا کہ میری بہن کا میرے سے پہلے کوئی نکاح ہوا تھا علی عقدہا خدیجہ کے عقد پر، عملاً بالقاعدۃ، قاعدہ یہی ہے قسم کا آگا جب بھی دوسرے کے کام کے بارے میں آپ قسم اٹھائیں تو آپ نفی العلم کریں گے، نفی الفعل نہیں کریں گے۔ وَوَجْهُ حَلْفِهِ مَعَ بَيِّنَتِهِ، اچھا اب یہ تو عورت کے قسم کا آگا سبب پتہ چل گیا کہ عورت قسم جو اٹھائے گی اپنے نکاح کا نہیں اٹھائے گی، بہن کے نکاح کے نفی کا۔ مرد کیوں قسم اٹھائے جبکہ مرد کے پاس بینہ ہے کہ اس نے مریم کے ساتھ شادی کی ہے، تو ہم کہیں گے وہ قسم مریم کی شادی کا نہیں اٹھائے گا، اس کے بہن کے نکاح کے نفی کا قسم اٹھائے گا۔ وَوَجْهُ حَلْفِ الزَّوْجِ، زوج کے قسم کھانے کا سبب مَعَ بَيِّنَتِهِ، جبکہ زوج کے پاس بینہ بھی ہے، علی نفی عقد الزوج علی المدعیت، وہ قسم اٹھائے گا کہ یہ جو بیچ میں پیدا ہوئی ہے خدیجہ، میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی بینہ ممکن ہے سچی بھی ہو، وہ جواز و صدق بینتی، ممکن ہے کہ اس کی بینہ سچی ہو مرد کی بالعقد علی الاخت کہ مریم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، ما تقدم عقدہ علی من ادعت ہو، اور ممکن ہے مریم سے پہلے یہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کر چکا جو بینہ کو پتہ نہ ہو، والبینۃ لا تعلم بالحال، جبکہ بینہ کو آگا اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے، وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ علی نفی عقد المدعیہ، وہ قسم اٹھائے گا کہ یہ جو دعویٰ کرے اس کے ساتھ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، کیوں؟ لرفع الاحتمال، تاکہ جو ہمیں احتمال شاید شادی کی تھی اس نے اس مریم کی بہن کے ساتھ وہ ختم ہو جائے۔ والحلف ہونا شوہر والی صورت میں آگے جو قسم ہوگا وہ ہوگا علی القطع، وہ قسم یقینی صورت والا ہوگا، لأنہ حلف علی نفی فعلہ، لأنہ میں کہہ رہا ہوں لأن حلف زوج، اس لیے کہ شوہر کا قسم ہے کس پر آگا؟ علی نفی فعل زوج، خود اپنے کام کے نفی کا قسم کھاتا ہے۔ والیمین فی ہذین الموضعین لم ینبہ علیہ احد من الاصحاب، بھائی یہ جو ہم نے دو مورد بتائے کہ عورت بھی قسم اٹھائے گی یہ مرد بھی قسم اٹھائے گا، لم ینبہ علیہ، علیہ کی ضمیر بیٹا یمین کی طرف جائے گی، اس یمین پر کسی مولوی صاحب نے توجہ نہیں دلائی ہے من الاصحاب، ونص خال عن الیمین، البتہ نص میں بھی کوئی یمین کی بات آگا نہیں ہے، وَيُحْتَمَلْ عَدَمُ ثُبُوتِهَا، تو ممکن ہے کہ قسم ثابت نہ ہو لذالک، اس نص کی وجہ سے، وَلِأَلَّا، بھائی کہتے ہیں ممکن ہے کسی اور نص میں قسم کی بات آئی ہو، کہتے ہیں پھر بھائی یہ نص جب اس جھگڑے کا مسئلہ پیش کر رہی تھی تو وقت ضرورت یہی تھا کہ یمین بھی یہیں پر بیان ہو، تاخیر البیان عن وقت الحاجت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں حمام کے قانون قاعدے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، حمام میں اس ٹائم سے اس ٹائم جانا ہے، مجبوری کی صورت میں یہ شخص جا سکتا ہے، یہ وہ ٹھیک۔ اب 2 دن کے بعد آپ نہانے گئے، میں نے کہا کیوں نہانے گئے؟ آپ نے کہا یہ میری مجبوری تھی۔ میں کہتا ہوں لین میں پانی جب نہ ہو تو نہیں نہاؤ، آپ کہیں گے یہ اس وقت بولنا تھا جب ہمیں آپ آرڈر سنا رہے تھے، اس وقت آپ نے پانی ہونے اور نہ ہونے کی تو بات نہیں کی تھی۔ ولی اللہ کہتے ہیں بھائی نص میں قسم کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ قسم نہیں ہے، لِأَلَّا یلزم، تاکہ لازم نہ آئے تأخیر البیان عن وقت الخطاب اور وقت الحاجہ، ٹھیک ہے، جب میں تقریر کر رہا ہوں جس موضوع پہ تو مجھے اس کے تمام جوانب پہ بات کرنی چاہیے، یا جب آپ لوگوں کو کسی قانون کی ضرورت ہے تو اس قانون کے ساتھ جتنی شکیں مجھے وہی بیان کرنی چاہیے۔ بس اس نص نے یہ 2 بہنوں اور ایک مرد والا مسئلہ پیش کیا، اب یمین کو اسی میں بیان ہونا چاہیے، بس بیان نہ ہونا دلیل ہے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ قسم والی بات پوری ہو گئی۔ وَلَوْ أَقَامَا، بیوی بھی بیانہ لے آئی کہ یہ میرا شوہر ہے، مرد صاحب بھی بیانہ لے آیا کہ اس کی بہن میری بیوی ہے، ٹھیک ہے آگا، بس خدیجہ کہتی ہے کہ زید میرا شوہر ہے، زید کہتا ہے کہ یہ بیانہ ان سے پوچھو مریم میری بیوی ہے، اب کیا کریں؟ فَإِمَّا، بیٹا اب اس پہ پینسل کے ساتھ نمبرنگ لگائیں تو آپ کو گنتی میں آسان ہوگی۔ فَإِمَّا أَن تَكُونَا مُطْلَقَتَيْنِ، یہ ایک صورت ہے، دونوں بیانہ آگا کیا ہے؟ مطلق۔ آپ پینسل تو نہیں لاتے عبد القادر صاحب،
کیونکہ اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے نا، اٹھائیں گے تو آپ تھک جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے جان. مطلق ہوں گی یعنی دونوں میں کوئی تاریخ نہیں ہے. او مؤرختین، یا دونوں میں تاریخ لگی ہوئی ہے. او احداہما مطلقۃ والاخری مؤرخۃ، یا ایک مطلق ہے کہ مریم زید کی بیوی ہے. خدیجہ والی بینہ کہتی ہے کہ جنوری 24 میں اس نے شادی کی تھی. ٹھیک ہے، یہ تیسری صورت ہو گئی اگر میرے خیال میں. ولا تقدیر کونہما مؤرختین، اب جب دونوں میں اگر تاریخ ہو پھر اس کی شکیں بندی ہے. اما ان یتفق تاریخان، یا دونوں تاریخ متفق ہیں. او یتقدم تاریخ ہو بینۃ المرد، یا مرد کے بینہ کی تاریخ مقدم ہے. او تاریخ و بینتہا، یا عورت کی تاریخ مقدم ہے. والا تقادیر ست، یہ 6 صورتیں ہو گئیں. اب پھر اس کو 2 کے ساتھ ضرب کریں گے. اما ان یکون قد دخل بالمدعیت، یا اس مرد نے اس دعوے دار عورت خدیجہ کے ساتھ دخول کیا ہے، اور لا، یا دخول نہیں کیا. 6 کو 2 کے ساتھ ضرب کریں فسورو، تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اثنتا عشرۃ، یہ کتنی ہو گئے گا؟ 12 ہو گئیں. مضافۃ الی ستۃ سابقہ، بھائی 6 پہلے والی صورتیں بھی تھیں. وہ پہلے والی صورتیں کیا تھیں کہ بھائی بینہ مرد کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مدعیہ کے ساتھ دخول ہوا. بینہ نہیں ہے لیکن دخول ہوا. پھر دوسرا یہ کہ بینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب، عورت کے ساتھ بینہ ہے، ٹھیک ہے، اور دخول بھی ہے. پھر یہ ہے کہ عورت کے پاس بینہ نہیں ہے، دخول بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ بینہ مرد کے پاس بھی نہیں ہے، عورت کے پاس بھی نہیں ہے، دخول بھی نہیں، صرف خالی جھگڑا ہے. پھر بینہ نہیں ہے اور دخول بھی نہیں ہے، لیکن مرد کے پاس بینہ نہیں ہے، عورت کے پاس بینہ ہے لیکن دخول نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال 12 وہ اور 6 یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 18 صورتیں ہو جائیں گی. وفی جمیع هذه الصور الاثنتی عشر، یہ جو آگے 12 صورتیں ہیں. فالحکم لبینتہ، تو حکم کس کے بینہ کے مطابق لگایا جائے گا؟ مرد کے بینہ کے مطابق لگایا جائے گا. الا ان یکون معہا، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ جو دعویٰ کرتے مرجح، ان کوئی مرجح ہو لبینتہا، جو اس کے بینہ کو آگے اوپر لے جائے. وہ کون سا مرجح ہو سکتا ہے؟ من دخول بہا، اس کے ساتھ دخول ہوا. پھر تو آگے جان، یعنی 6 صورتیں تو عورت کو دخول کی وجہ سے مل گئیں، ٹھیک ہے آگا. اور تقدم تاریخ بینتہا، یا عورت کی تاریخ جنوری 24 کی ہے اور مرد کی جو تاریخ ہے وہ جناب فروری کی 24 کی ہے، ٹھیک ہے. مریم کے ساتھ فروری میں نکاح ہوا. عورت کی بینہ کہتی ہے کہ اس نے خدیجہ کے ساتھ جنوری میں نکاح کیا تھا، تو بھی عورت کی گواہی مانی جائے گی. علی تاریخ بینۃ المرد حیث تکونان مؤرختین، تکونان جب دونوں بینہ کیا ہوگا؟ تاریخ والی ہوں. فیقدم قولها فی 7 صور، تو نتیجے میں عورت کی بات کو مقدم کیا جائے گا 7 صورتوں میں، 12 صورتوں میں سے. بھائی وہ کون سی 7 صورتیں ہیں؟ وہی 6 المجامعۃ للدخول، 6 تو وہ صورتیں ہیں جس میں عورت کے ساتھ دخول ہوا تھا. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب آگا کیا ہے؟ یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت کی بینہ مقدم ہو مؤخر ہو فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے. وہ واحدۃ، اور ایک اور صورت میں بھی عورت کی بینہ کو مقدم کریں گے. من الستۃ الخالیۃ عنہ، ٹھیک ہے، جو دخول سے خالی ہیں. وہ کون سی آگا صورت ہے؟ ما لو تقدم تاریخ ہوا، عورت کی بینہ کی تاریخ مقدم ہے، مرد کی بینہ کی تاریخ مؤخر ہے. وقولہ، بیٹا قولہ بھی عطف ہے اوپر. ویقدم قول المرد فی الخمسۃ الباقیۃ، 7 صورتیں عورت کی ہو گئیں، 5 صورتیں مرد کی ہو گئیں. خوب، وَهَلْ يَفْتَقِرُ، کیا محتاج ہے من، وہ شخص. یہ بیٹا من بیوی اور شوہر دونوں کو شامل ہیں. قدمت بینتہ، جس کی تاریخ کو بینہ کو مقدم کیا گیا، لیکن مقدم کرنے کا سبب آگا تاریخ نہ ہو بلکہ دخول وغیرہ ہو، ٹھیک ہے. بغیر سب کے تاریخ الی الیمین، الی الیمین کا تعلق ہے یفتقر، ٹھیک ہے. کیا یہ شخص محتاج ہے یمین کی طرف؟ وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں. منشأہما، ان 2 وجہ کی دلیل. الحکم بتساقط البینتین، بھائی دونوں بینہ نے آپس میں تعارض کیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گئیں؟ ساقط ہو گئیں. حیث تکونان متفقتین، جبکہ دونوں کی تاریخ کیا ہوگا؟ ایک ہی ہو.
فیحتاج پس محتاج ہوگا من وہ شخص قدم قولہ جس کا قول مقدم ہے الی الیمین قسم کی طرف خصوصاً المرأة خاص طور پر قسم کون اٹھائے گی؟ عورت. کیوں؟ لأنہا مدعیۃ محضہ اس لیے کہ یہ خالص دعویٰ کر رہی ہے. وہ خصوصاً اذا کان المرجح لها دخول اور خاص طور پر جب دخول کی وجہ سے عورت کو اگر ترجیح دے رہے ہیں تو قسم بھی اٹھانا پڑے گا. فإن الدخول بمجردہ بتحقیق خالی اگر دخول لا يدل على الزوجیت وہ اگر زوجیت پہ دلالت نہیں کرتا. کبھی زنا کی وجہ سے بھی دخول ہوتا ہے. ہم تو مولوی ہیں بس حلال والے پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ وطی بشبہ کی وجہ سے دخول ہوا. بل الاحتمال باقن معہو بلکہ احتمال جو ہے کیا آئے گا وہ باقی ہوگا معہو. ٹھیک ہے اس اب یمین بھی تو نہیں بلکہ اس بینہ کے ساتھ احسن تم دخول کے ساتھ. وہ من اطلاق نص اب یہ من اطلاق نص کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہاں پر جو ہم کہیں گے کہ بھائی نص جو ہے کیا ہے وہ مطلق آئی ہے. وہ نص مطلق آ کے کیا کہتی ہے کہ بھائی جس کی آگا بینہ مقدم ہوئی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بے تقدیم بینت ہی کہ بھائی ہم مرد کی بینہ کو مقدم کریں گے ما عدم الامرین جب دو باتیں نہ ہوں. دو کون سی؟ ایک دخول والی اور دوسرا عورت کی تاریخ کا مقدم ہونا. عورت کی بینہ جو آگا مقدم ہے. فلو توقف علی الیمین اگر قسم کھانے کی ضرورت ہوتی پھر تو نص پہ ہمیں اعتراض ہے. لازم تاخیر البیان لازمت ہے وہی اشکال جو ہم اوپر کر کے آئے کہ بھائی جب نص آپ اس جھگڑے کے حل کے لیے پیش کر رہے ہیں یا معصوم فرما رہا ہے تو پھر اس جھگڑے کے حل کرنے میں قسم کی بھی اگر مداخلت تھی تو اس کو بیان کرتے ہیں ان وقت الحاجت. والاقوى الاول آگا قول اقویٰ جو ہے کیا ہے وہ اول یعنی قسم اٹھانا پڑے گا. وہ اطلاق نص پھر کوئی شخص کہے کہ نص مطلق ہے اس نے تو قسم کی بات نہیں کی کہتے ہیں غیر منافن لثبوت الیمین آگا اس بات شے نفی مادہ نمی کنت. ٹھیک ہے نص مسئلے کا حل بیان کر رہی ہے لیکن یہ تو نہیں کہا کہ لا یمین اگر قسم کے اس بات کے لیے نہیں ہے تو نفی کے لیے بھی نہیں ہے. بے دلیل آخر ہم قسم کو ایک اور دلیل سے ثابت کریں گے. بھائی احتمال ہے تو اس احتمال کو بھی ختم کر دو. خصوصاً مع جریان الحکم علی خلاف الاصل فی موضعین خاص طور پر یہ جو حکم بینہ کے ماننے والا ہے یہ خلاف اصل ہے دونوں موضوع. بھائی دخول میں آپ کیوں اس عورت کی بات مانتے ہیں؟ دخول ممکن ہے اس نے غلط طریقے سے کرایا ہو ممکن ہے وطی بشبہ کے ذریعے کرایا ہو. ٹھیک ہے فی موضعین احدہما بھائی ان دو موضوع میں سے ایک موضوع یہ تقدیم و بینت ہی آپ نے کہا مرد کی بینہ مقدم کرو مع انہ مدعن جبکہ وہ مدعی ہے. وہ ثانی ترجیح و بدخول پھر آپ کہتے ہیں عورت کو ترجیح دو کیونکہ اس کے ساتھ دخول ہوا ہے. وہ غیر مرجح جبکہ دخول جو آگا مرجح نہیں ہے. وہ مورد نص الاختان کا ذکر بھائی یہ نص آئیے جب دو بہنوں کا جھگڑا ہو جیسے کہ یہ ذکر ہو گیا. اب ٹائم کتنا ہو گیا آگا آگے پڑھیں یا بس کریں؟ ہاں احسن نہیں رابعہ بھی پڑھیں گا میں بول گیا تھا. آگے جان کہتے ہیں نص دو بہنوں کے بارے میں کبھی کبھی ماں پاگل ہو جاتی ہے. آگا دولہے کو دیکھا ماں کہتی ہے تو میرا شوہر ہونا چاہیے میری بیٹی کا شوہر نہیں ہونا چاہیے. فرض کرتے ہیں ماں بھی بیوہ تھی کیونکہ اگر وہ شادی والی تھی پھر تو وہ جھگڑا نہیں کرے گی نا وہ بیوہ تھی. اب کیا ہوگا یہ جو مسئلہ پڑھ کر آئے ان پر جاری ہوگا. کہتے ہیں بھائی نص دو بہنوں کے بارے میں آئیے ماں بیٹی کا جھگڑا نص نہیں آئی. ٹھیک ہے آگا اور اسی طریقے سے دو اجنبی عورتوں کے جھگڑے میں بھی یہ نص نہیں آئی ہے. وہ فی تعدی ہے یہ نص والا حکم آیا ہم آگے بھی پڑھیں گے الی مثل الام والبنت اگر ماں بیٹی کا اختلاف ہو جائے وجہان من عدم نص بھائی کوئی نص موجود نہیں ہے. ٹھیک آگا وہ کون نہیں خلاف الاصل اور یہ خلاف اصل بھی ہے کہ دو عورتوں کا جھگڑا ہو تو ایسے فیصلہ کیا جائے. فیقتصر فی الحکم علی مورد الحکم تو حکم کا مورد یا مورد نص وہ مورد نص کے آگے دو بہنیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. وہ من اشتراک المقتضی لیکن ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں مقتضی تو ایک ہی ہے. بھائی یہ بندہ ایک ہی وقت میں دونوں میں سے کسی ایک کا شوہر ہو سکتا ہے دونوں کا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ماں اور بیٹی میں بھی یہ حکم جاری ہونا چاہیے. وہ من اشتراک یہ دلیل ہے کہ اس حکم کو تعدی کرائیں گے. والاول اقویٰ لیکن کہتے ہیں پہلا جو ہم نے عدم تعدی والی بات کی ہے وہ اقویٰ ہے. فتقدم بینتھا ٹھیک آگا والاول سے مراد کیا ہے عدم التحاق. ٹھیک ہے
کہتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ فتقدم بینتھا، پس اس ماں کی مثلا بینہ کو مقدم کریں گے ما انفرادہا، جب صرف اسی کے پاس بینہ ہے، او اطلاقہما، یا دونوں مطلق بینہ ہے، یعنی کسی میں تاریخ نہیں ہے، او سبق تاریخ الام، یا ماں کی تاریخ مقدم ہے، عدم البینہ یحلف ہوا، اور اگر دونوں عورتوں کے پاس بینہ نہیں ہے تو مرد قسم اٹھائے گا، کیونکہ مرد انکاری ہے نکاح کا، وہ کہتے ہیں بوڑھی کے ساتھ کیوں شادی کروں، جوان کے ساتھ شادی کروں، ٹھیک ہے آگا، تو اس طریقے سے ہے لأنہ منکر، اس لیے کہ یہ منکر ہے۔ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ بھی بہت آسان ہے، آگا یہ پڑھ لیں کیونکہ ابھی ٹائم بھی کافی بچتا ہے، 25 منٹ کا درس ہوا۔ اگر کنیز کے ساتھ اپنا مالک نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی صریح آیت ہے، کچھ لوگ ابھی تعجب پوچھتے ہیں اگر بغیر نکاح کے بھی عورت حلال ہے؟ بھائی قرآن میں واضح لکھا ہے، او ما ملکت، ٹھیک ہے، جو آپ کی ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ جو ہے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب جو میری بیوی تھی، فرض کریں وہ کنیز تھی زید کی، زید نے مجھ پہ مہربانی کی، اپنی کنیز کے ساتھ شادی کرا دی، ٹھیک، اب میں نے زید کو کہا کہ میں یہ آپ کی کنیز خریدتا ہوں، میں نے جیسے ہی وہ کنیز خریدی بطل النکاح ہو، میرا نکاح باطل ہو گیا، کنیزیت کے عنوان سے میرے لیے حلال ہے، یعنی کشتی حرام نہیں ہو گئی، نکاح ختم ہو جائے گا، بات واضح ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ شوہر بھی عبد تھا، بیوی کنیز اور شوہر عبد، اب اگر عبد کنیز کو خریدتا بھی ہے تو ہم نے تو کہا ہے کہ العبد لا یملک شیئا، اگر شہباز توجہ آپ کی ادھر نہیں ہے، عبد، میں نے سننے کی بات ہی نہیں کی، میں نے توجہ کی بات کی، عبد کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اب اگر عبد نے خریدا ہے تو وہ بھی مال المولا، وہ مولا کی ملکیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اب مولا کی مرضی ہے کہ ان کے جو ہے کیا ہے نکاح کو باقی رکھے یا نکاح کو توڑے، اپنے ذات کے لیے خریدے گا آزاد بندہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی عبد مبعض ہے، یعنی مولا نے اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کی ہے کہ بھائی جتنے پیسے دیتے جاؤ گے اتنا حصہ تمہارا آزاد ہوتا جائے گا، اس کی قیمت مقرر ہوئی 2 لاکھ، اس نے 1 لاکھ ادا کر دیا تو آدھا آزاد ہے آدھا عبد ہے۔ اب یہ اگر اپنی بیوی کو خریدتا ہے تو کہتے ہیں بطل نکاح ہو، اس کا نکاح بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آزادیت کا بھی پہلو ہے، البتہ آدھی کنیز مالک کی ہوگی، پھر مالک کو جا کے ہاتھ جوڑے گا، ٹھیک ہے، کہ اب مجھے وہ کام کی آپ اجازت دیتے ہیں۔ الرابعۃ، جناب چوتھا مسئلہ، ابھی آگا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ اسلام کا قانون برل ہم مانتے ہیں، ہم اسلام کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس قانون میں عجیب طریقہ ہے، اگر آپ کی 10 کنیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں، ہاں آج رات عیاشی کرو، میری دعوت میں یہ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، البتہ اس میں پھر عقد پڑھنا پڑے گا، عقد نہیں پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ جو جس کی تقلید میں ہے، بعض کہتے ہیں ایسے ہی مباح کر سکتا ہے، جیسے گائے ایک بندے کی وہ آپ کو دیتا ہے کہ بھائی جاؤ میری گائے کا دودھ پیو، ٹھیک ہے، تو بہرحال آگاہ ابھی۔ الرابعۃ، ٹھیک ہے، لو اشتری العبد زوجتہ، اگر عبد خریدتا ہے اپنی بیوی، کس کے لیے خریدتا ہے؟ لے سید ہی، اپنے آقا کے لیے، فنکاح باقی، پھر تو نکاح باقی ہوگا، کیونکہ عبد اور کنیز کا نکاح جائز ہے، ٹھیک۔ فإن شراءہا، بتحقیق اس کنیز کا خریدنا، لے سید ہی، اپنے آقا کے لیے، لیس مانعا من النکاح، یہ اگر نکاح سے مانع نہیں ہے، اب بات کرو نا، گردن نہیں ہلاؤ، 2 کلو کا گردن ہلاتے ہو، ایک چھٹان کی زبان نہیں ہلاتے ہو۔ وَإِنْ اشْتَرَاهَا الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ، لیکن اگر عبد اس کنیز کو اپنے لیے خریدتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بِإِذْنِهِ، اپنے مولا سے اذن لیتا ہے، او ملکہو، ملک کا فاعل سید، ہو کی ضمیر عبد کی طرف جائے گی، یہ ہے اس کا مفعول ہے، یا اس مولا نے عبد کو مالک بنا دیا اس کنیز کا، کب؟ بعد شراء الکنیز للمولا، جب اس نے کنیز خرید کی تھی کس کے لیے؟ مولا کے لیے۔ اب اس کی 2 شکیں، فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ مِلْكِهِ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ عبد مالک کسی بھی چیز کا نہیں بنتا، فَقَلْ اول، تو پھر وہ پہلے کی طرح ہے، یعنی کیا نکاح باقی ہے، تو اس نے تو خریدی تھی اپنے لیے، کہتے ہیں بطلان شرع،
یہ خریداری باطل ہے، کیونکہ بھائی آپ اپنے لیے کچھ نہیں خرید سکتے ہو، نکاح باقی، خریداری باطل۔ وہ تملیک کو، اور مالک نے جو عبد کو مالک بنایا تھا کنیز کا، وہ تملیک مالک بننا بھی باطل ہو جائے گا۔ فبقیت، تو یہ کنیز باقی رہے گی کما کان اولا، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں فبقیت زوجیت، زوجیت باقی رہے گی جیسے پہلے تھی، ٹھیک ہے، علی ملک البائع، یا فبقیت الکنیز، یہ کنیز باقی رہے گی، وہ جس نے بیچی تھی نا خریداری والی صورت، وہ اسی کی ملکیت ہوگی، وہ اب اس کی ملکیت عبد کی نہیں ہوگی، اب سید یا آگا عبد کے مولا نے عبد کی ملکیت میں دی، کنیز پھر بھی اسی مولا کی رہے گی۔ وَإِنْ حَكَمْنَا بِمِلْكِهِ، لیکن اگر ہم حکم کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ عبد بھی مالک ہو سکتا ہے، تو بطل العقد، نکاح باطل ہو جائے گا، باقی یہ اس کی کنیز ہو گئی، اس کو کنیزیت کے عنوان سے استعمال کر سکتا ہے۔ کما، بھائی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں، لو اشترى الحر زوجته الامۃ، اگر کوئی آزاد مرد اپنی کنیز بیوی کو خرید کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر کیا ہوگا آگا، خریداری کے بعد نکاح باطل ہے، باقی وہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ وَاسْتَبَاحَ بُضْعُهَا بِالْمِلْكِ، اور مباح ہے اس عورت کے ساتھ آگا جو کچھ کرنا چاہیں، کس عنوان سے؟ نکاح کے عنوان سے نہیں، بلکہ جو ہے کیا، ملکیت کے عنوان سے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے۔ اما المبعض، لیکن وہ عبد جو کہ مبعض ہے، کچھ حصہ آزاد ہے، کچھ ابھی وہ کسی کی ملکیت میں ہے، فَإِنَّهُ بِشِرَائِهِ، بتحقیق جب وہ مبعض خریدے گا کنیز کو، او بتملکہ، ہاں لنفس میرے پاس نہیں ہے، وہی مراد وہی ہے، اپنے لیے خریدتا ہے، او بتملکہ، یا یہ کسی طریقے سے مبعض مالک بن جاتا ہے، یبطل العقد قطعا، تو یہاں پر نکاح قطعا باطل ہو جائے گا، لأنه بجزء الحر، اس لیے کہ اس کا جو جز آزاد ہے، قابل للتملیک یا للتملک، یہ صلاحیت رکھتا ہے، تملیک نہیں بننا، تملک، مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وَمَتَى مَلِكَ، اور جب یہ کنیز کا مالک ہو گیا، وَلَوْ بَعْضَهَا، اگرچہ پوری کنیز کا مالک نہیں ہوا، کیونکہ آدھا آزاد ہے، تو کنیز کا بھی آدھا حصہ اس کے کھاتے میں آئے گا، ٹھیک ہے، بطل العقد، تو یہ عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، نتیجے میں یہ اس کے ساتھ بغیر نکاح کے ملک کے عنوان سے کشتی کھیلتا رہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلِ محمد۔